قاری شمس الدین صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایک مشن چلانا چاہیے کہ ناموس رسالت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پورے مسلم سماج کو بتایا جائے؟ کیونکہ کافی ایسے نوجوان تھے جنہیں ناموس کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا. تو آنے والے جتنے بھی یہاں سے جمعے ہو، کم سے کم 2 مہینے تک کنٹینیو صرف اور صرف ناموس رسالت پہ ہی تقریریں ہو. بے شک ائمہ مساجد کو، علماء کرام کو حضور کی عزت، حضور کی ناموس کے تعلق سے عوام کو اجاگر کرنا چاہیے. حضور کی عزت کی اہمیت کیا ہے، حضور کی تعظیم کی اہمیت کیا ہے، یہ عوام کو بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے کی طرف سے ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے. اگر وہ عالم ہیں، مولانا ہیں، ائمہ مساجد ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور قیامت کے دن ان سے اس بات کی پوچھ ہوگی، عزت رسول کے بارے میں تم نے لوگوں کو کتنا بتایا. تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو تقریر کے ذریعے، اپنی نجی محفل کے ذریعے بار بار بتائیں کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں نے شروع گفتگو میں کہا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، یہ عوام کو بتانا ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے حضور کی عزت ہے. اب یہاں پر دیکھیے، حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر شریف میں فرمایا؟ آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تب حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اب نماز کب فرض ہو رہی؟ کیا اعلان نبوت کے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی؟ نہیں، نماز فرض ہوئی ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف 51-52 قریب ہو گئی. حضور ہجرت فرمانے والے اس سے پہلے معراج کو تشریف لے گئے، تب نماز فرض ہوئی. کتنا زمانہ گزر گیا؟ تقریباً 10 سے 11 سال کا زمانہ گزرا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اتنے 10 سال کے عرصے تک صحابہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ صحابہ کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت یہی تھی کہ تعظیم رسول کرو، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرو، حضور کی صحبت میں بیٹھو، یہی جو ہے عبادت ہے. تو 10 سال تک صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چہرے کی زیارت کی ہے، عشق رسول اپنے دلوں میں بٹھایا ہے نا. تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہے نا. ایمان والو، اللہ اور رسول کی تعظیم کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی نماز پڑھو. کیا پتہ چلا؟ پہلے ایمان، بیچ میں تعظیم رسول، احترام رسول، آخر میں نماز. کیا پتہ چلا؟ نماز وہی نماز ہوگی، روزہ وہی روزہ ہوگا، حج وہی حج ہوگا، زکوٰۃ وہی زکوٰۃ ہوگی جس میں تعظیم رسول، احترام رسول شامل ہوگا. تو یہ بات عوام کو بتانا ضروری ہے، نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے. کیونکہ آج مسلمانوں کی یہ کم نصیبی کہیے یا کیا کہیے، اس کا افسوس کی بات ہے کہ بچہ جو ہے جوان ہوا، پڑھنے کے لائق ہوا، کچھ کہنے سننے کے لائق ہوا، سیدھا جو ہے اسکول، پھر اس کے بعد کالج اور اس کے بعد جو ہے کاروبار. یہ اللہ اور رسول کی تعظیم، قرآن شریف، حدیث، اقوال ائمہ، یہ کیا ہے؟ اس کو نہ سنایا گیا نہ اس نے پڑھا، تو وہ کیا جانے گا؟ اس لیے ائمہ مساجد کے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. ہاں، تم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، تم مولانا بنے ہو، تم عالم بنے ہو، تم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت لوگوں کو بتاؤ گے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. تو گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر کے جو ہے لوگوں کو عزت رسول کی بات کریں، حضور کی عزت کو بتائیں. میں محمد شمس الدین رضوی، سنجے باغ کالونی، اس کام کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی مجھے اس بات کے لیے بلاتا ہے اور اس بات کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعظیم رسول بتائیے، عزت رسول بتائیے، تو ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں جو ہے عزت رسول بتانے کو تیار ہیں. آگے آئیں، نوجوان بھی آگے آئیں، علماء بھی آگے آئیں، دونوں جو ہے مل کر کے کام کریں گے تو یہ مشن چلے گا. تو چاہیے کہ عوام، علماء مل کر کے محبت رسول، تعظیم رسول، عشق رسول، احترام رسول، ناموس رسول کا جو ہے مشن چلائیں، ہے نا. اور یہ مشن
ہم کیا چلائیں گے، یہ تو بے شک چلتا چلا آ رہا ہے، تو اس مشن میں جو ہے اپنا نام درج کرا کر کے اس مشن کو آگے تک لے جائیں، اور یہ سوچیں کہ جب تک جسم میں سانس ہے تب تک ہم اس مشن پر چلتے رہیں گے اور لوگوں کو چلاتے رہیں گے۔